السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، آج ہماری سیریز پیارے نبی کی زندگی کے اوپر جو چل رہی ہے اس کا 5واں پارٹ ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے 4 پارٹ نہیں دیکھے تو آپ اس پارٹ کو دیکھنے سے پہلے 4 پارٹ پہلے ضرور دیکھ لیں، کیونکہ پیارے نبی کی زندگی شروع سے لے کر 15 سال کی عمر تک کیسی رہی، ان 4 پارٹ میں نے اس بارے میں بات کی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے پیارے نبی کی جب زندگی آگے بڑھی، جب جوانی کے دور میں آئے تو کس طرح سے ان کی زندگی کا معاملہ رہا۔ جوانی کے دور میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا مضبوط کام نہیں تھا اور آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ نے بکری چرانے کا جو ہنر تھا وہ دائی حلیمہ کے پاس رہ کر سیکھا، کیونکہ دائی حلیمہ کا کام بکری چرانے کا تھا۔ تو پیارے نبی بھی بچوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ یعنی اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکری چرایا کرتے تھے۔ آپ نے بنی سعد کی بھی بکریاں چرائی ہے اور مکہ میں بکری چرانا کوئی گناہ یا عیب نہیں تھا۔ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی بکری چرایا کرتے تھے، تو پیارے نبی نے بھی بکری چرائی ہے۔ پیارے نبی جب ابو طالب کے گھر رہتے تھے، کیونکہ 6 سال کی عمر میں جب ماں کا انتقال ہو گیا اور 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پیارے نبی کی جو پرورش ہے وہ ابو طالب نے کی تھی۔ ابو طالب پیارے نبی سے بہت پیار کیا کرتے تھے، لیکن کھانے پینے کا انتظام ان کے بہت کم تھا، کیونکہ وہ بڑے غریب تھے۔ لیکن حقیقت میں وہ پیارے نبی جب ان کی پاس آئے تو پیارے نبی کی برکت سے ان کا بھی کھانا اچھا ہو گیا۔ ابو طالب جس پر اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر پا رہے تھے، جو پریشان رہا کرتے تھے، جب پیارے نبی ان کے پاس آ گئے تو ان کو بھی، ان کے بچوں کو بھی پیٹ بھر کر کھانا ملنا شروع ہو گیا۔ بچپن میں ابو طالب اپنے یتیم بھتیجے کو بڑا پیار کرتے تھے، ان کی پوری ذمہ داری اٹھاتے تھے، مگر اس زمانے میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں اپنا بچپن نہیں گزارا۔ پیارے نبی نے اس عمر میں اپنا کوئی سمے برباد نہیں کیا، لیکن آپ کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ آپ کا بچپن لڑکپن یا کسی برائی سے پاک تھا۔ آپ کو اپنے چچا کی غریبی کا احساس تھا، اس لیے آپ نے بکریاں چرانی شروع کر دی تھی۔ ابھی جب آپ کی عمر 10-12 سال کے قریب تھی، اس وقت میں بھی لوگ آپ کی شرافت اور ایمانداری کے چرچے کیا کرتے تھے۔ جو لوگ چاہتے وہ آپ کو اپنی بکریاں دے دیتے اور آپ مزدوری پر ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ عربوں میں بکریاں چرانا کوئی برا کام نہیں تھا۔ بڑے بڑے امیر اور شریف بچے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ دوسرا، آپ کو پوری دنیا کی ذمہ داری دی جانی تھی، تو اس کے لیے بھی آپ کو تیار کیا جانا تھا۔ بکری چرانے سے محنت کی عادت پڑ جاتی ہے، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے۔ بکری کمزور جانور ہے اور اس کی عادت ادھر ادھر کو بھاگنے کی ہوتی ہے، مگر لاپرواہی برتی جائے تو کہیں سے نکل جاتی ہے۔ اگر غصے میں آ کر لاٹھی مار دی جائے تو اس کا جوڑ ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ بکری کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ نرم ہوتی ہے۔ اس لیے چرانے والے کو بڑی سمجھداری، ہوشیاری اور برداشت سے کام لینا ہوتا ہے۔ دین سے دور انسانوں کو بھی یہی حالت ہوتی ہے، اس لیے ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے بھی بکریوں کے چرواہے جیسی ہوشیاری، سمجھداری اور ہمت کی ضرورت ہے، اور ان کے بات نہ ماننے پر اور ان کی طرف سے کڑوی کسیلی سننے پر برداشت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں کو بتا دیا جو مزدوری کرنا شان نبوت یا شان علم کے خلاف سمجھتے ہیں کہ مزدوری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس طرح اپنے انسانوں کو محنت کر کے روزی کمانے پر ابھارا۔ دوسروں پر بوجھ نہ بنے بلکہ خود کما کر خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ پیارے نبی کے ساتھ جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں اللہ پاک نے نبی بھیجے، لگ بھگ سبھی نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا تھا، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ صحابہ نے پوچھا اور آپ نے بھی فرمایا، ہاں میں نے بھی کچھ سکوں کے بدلے بکریاں چرائی تھی۔ بخاری شریف میں اس کی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا، موسیٰ کو نبی بنایا گیا تو وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، داؤد کو بنایا گیا تو وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، مجھے نبی بنایا تو میں بھی اجیاد نامی جگہ پر اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب کچھ زندگی آگے بڑھی تو قریش کے شریفوں کا سب سے شریف کام تجارت کرنا تھا۔
ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شروع کر دیا۔ آپ کے باپ دادا بھی تجارت کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کے ابو تو تجارت کے لیے سفر میں گئے، اسی سفر میں لوٹتے ہوئے مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ بکریاں چرا کر جو خوبی آپ کے اندر پیدا ہو رہی تھی، تجارت کے تجربے نے اس کو پکا اور پورا کر دیا۔ دنیا نے دیکھا کہ عبداللہ کا یتیم جب بازار میں آیا تو سب پر چھا گیا۔ ہر کوئی آپ کی تجارت کی مہارت اور خوبیوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بازار میں پیارے نبی کی سچائی، امانت داری اور اچھے چرتر کا سبھی لوگوں میں چرچا تھا۔ پیارے رسول ہاتھ کے اتنے سچے اور بات کے اتنے پکے تھے، جس سے جو معاملہ ہو گیا، جس بات کے لیے زبان دے دی، اب چاہے زمین و آسمان کیوں نہ ٹال دیا جائے، تجارت میں چاہے جتنا نقصان ہو جائے، اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کا سوچتے بھی نہیں تھے۔ کسی سے مال خریدتے تو دینے والے کی مرضی پر چھوڑ دیتے، وہ کم بھی تول دیتا تو گوارا نہ کرتے، مگر جب خود مال کو بیچتے تو خوب جھکا کر تولتے، یعنی فالتو دیتے۔ کاروبار میں جب لوگ ایک ایک پیسے کے لیے جان دیتے، آدمی اپنے فائدے کے لیے غلط راستہ اپنانے میں بھی ہچکتا نہیں۔ ایسے دور میں اس یتیم نے یعنی پیارے نبی نے دوسروں کے فائدے کے لیے زندگی جیتا۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ مکہ میں مشہور ہو گئے۔ لوگ آپ کا نام لینے کے بجائے آپ کو امین اور صادق کہنے لگے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے۔ عرب میں ایک دستور یہ تھا کہ امیر لوگ روپیہ دیتے تھے اور دوسرے محنتی لوگ اس روپیے کو لے کر تجارت میں لگاتے تھے، اور اس سے جو فائدہ ہوتا تھا اس کو آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ پیارے رسول نے بھی اس طریقے پر کام شروع کیا۔ مکہ میں ایک بڑی امیر عورت جن کا نام حضرت خدیجہ تھا، وہ بیوہ تھی، اس لیے اپنا سامان دوسروں کو ادھر ادھر بھیجا کرتی تھی۔ پیارے رسول کی ایمانداری، شرافت اور مہارت کی پورے مکہ میں دھوم مچی ہوئی تھی، تو انہوں نے پیارے رسول کو بلوا کر کہا کہ آپ میرا سامان لے کر تجارت کریں، جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے ادھک آپ کو دوں گی۔ آپ راضی ہو گئے اور آپ نے ان کا سامان لے کر شام دیش کی طرف چل پڑے۔ بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی پیارے رسول کے ساتھ بھیجا۔ اس سفر میں پیارے رسول نے بڑی ایمانداری سے تجارت کی۔ پیارے نبی کو اس سفر میں سفلتا ملی۔ جتنا لابھ دوسرے لوگ بی بی خدیجہ کو دیا کرتے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے بی بی خدیجہ کو دیا۔ اس لابھ کی ادھکتا کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئی، اور جس ویکتی کو انہوں نے آزمایا تھا، لوگوں سے سن کر اس کی امانت اور ایمانداری پر وشواس کر کر اس پر ان کو پورا وشواس ہو گیا، اور اس بات سے بی بی خدیجہ خوب خوش ہو گئی۔ حضرت خدیجہ بہت دھنوان عورت تھی، اور قبیلے میں ان کی ایمانداری، ان کی پرتیبھا کی بہت زیادہ چرچا تھی۔ قریش کے کئی سرداروں نے ان سے شادی کی اچھا ظاہر کری تھی، لیکن انہوں نے شادی کی کسی سے اچھا ظاہر نہیں کی، کیونکہ وہ دھن کی لوبھی تھے، اور ان کی جو نظر تھی بی بی خدیجہ کی مال پر تھی۔ لیکن جب آپ کی نظر پیارے نبی پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ پیارے نبی کا ویکتتو اتنا بھلا، اتنا پیارا تھا کہ وہ بھانپ گئی تھی کہ یہ ویکتی کوئی مال کا لوبھی نہیں ہے، یہ ویکتی ایک سچا انسان ہے اور ایماندار انسان ہے۔ کیونکہ حضرت خدیجہ نے دیکھا تھا کہ جب لوگ حساب کتاب کرتے تھے تو حساب کتاب میں ہیرا پھیری کیا کرتے تھے، دھوکہ دیتا تھے، لالچ کی بیماری تھی۔ لیکن پیارے نبی جب اس سفر سے لوٹے تو آپ کے اندر اس طرح کا کوئی بھی بھاؤ نہیں تھا۔ آپ نے پوری ایمانداری سے پورے مال کو بی بی خدیجہ کو سونپا۔ جتنی رقم تھی، جتنا لابھ ہوا تھا، سارا ان کو دے کر خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ آئے تھے۔ تو اس بات سے بی بی خدیجہ بہت خوش تھی۔ جو غلام بی بی خدیجہ نے پیارے نبی کے ساتھ بھیجا تھا، اس غلام نے بھی آپ کی بہت تعریف کی تھی۔ یہ باتیں دیکھ کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کے لیے محبت اور آپ کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ خدیجہ کے چچا کے ایک لڑکے تھے جو بڑے ودوان تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا اور سارے حالات بتائے تو انہوں نے کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو جان لو کہ پیارے رسول اس امت کے نبی ہیں جن کا لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کی اس سے پہلے بھی 2 شادی ہو چکی تھی۔ اپنے زمانے میں اچھے گھرانے کی امیر عورت تھی، خوبصورت میں سب سے بڑھ کر تھی۔ مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے بھی آپ سے نکاح کی چاہت کی تھی،
لیکن سب کو آپ نے منع کیا تھا۔ لیکن پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں دیکھ کر وہ اپنا دل ہار بیٹھی، اور شام دیش سے واپس آنے کے لگ بھگ 2 مہینے 25 دن بعد آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے دل کی بات کہہ دی، اور نفیسہ پیارے رسول کو راضی کرنے کے لیے چلی گئی۔ نفیسہ نے جب پیارے نبی کو خدیجہ سے وواہ کرنے کے لیے بولا تو آپ نے سویکار کرنے میں کوئی دیر نہیں کی۔ ترنت آپ نے اپنے چچاؤں سے اس کے بارے میں مشورہ کیا، اور ابو طالب تتھا حضرت حمزہ آدی نے مل کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے، کیونکہ ان کے پتا جنگ فجار میں مارے جا چکے تھے۔ شادی طے ہو گئی، اور اس شادی کا نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ نکاح کے سمے پیارے نبی کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ خدیجہ کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ 500 درہم مہر کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا۔ پیارے رسول نے ولیمے کی دعوت فرمائی اور 1 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کھلائی۔ پیارے نبی کے کل 7 بچے ہوئے، جن میں 3 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں۔ آپ کی سب اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ مریم قبطیہ سے ہوئے۔ لڑکے سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ لڑکیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت کی، لیکن سب آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، اور پیارے رسول کی وفات کے 6 مہینے بعد انتقال ہوا۔ آپ کی اولاد میں حضرت فاطمہ سے ہی آگے بڑھی۔ آپ کے 3 لڑکے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کو طیب یا طاہر بھی کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم مریم سے ہوئے۔ آپ کی 4 لڑکیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو دوستو، اس پارٹ میں ہم نے پیارے نبی کی یہاں تک زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بہت پیارا لگا ہوگا۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں، دوسرے لوگوں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچا دیں، کیونکہ پیارے نبی کی زندگی کے بارے میں ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اس سے اگلے پارٹ میں، آگے کیا رہا آپ کی زندگی میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔